کرسمس ڈے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منانا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، چنانچہ اسی خوشی میں وہ اس دن کو بطور عید مناتے ہیں اور خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف خطوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور عالم عیسائیت میں بڑے بڑے مسیحی فرقے اس دن کو کرسمس کے نام سے ایک مقدس مذہبی تہوار کے طور پر بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور دین اور مذہب کے نام پر کیا کیا خرافات انجام دی جاتی ہیں، آئیے ذرا ان قباحتوں کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ لفظ کرسمس کا معنی۔ یونیورسٹی آف انڈریوس میں شعبہ دینیات و تاریخ کلیسا کے پروفیسر ڈاکٹر سیموئل بیکیاسکی کرسمس کا معنی یوں بیان کرتے ہیں۔ کرسمس کا لفظ بائبل میں موجود نہیں ہے، یہ اصطلاح دو الفاظ مسیح اور کیتھولک رسم کو ملا کر بنائی گئی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ایسی کیتھولک رسم جو 25 دسمبر کو رات کو مسیح کی ولادت کے دن کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عہد نامہ جدید میں مسیح کی ولادت کو ہر سال بحیثیت تہوار منانے کا اشارہ تک نہیں ہے۔ اناجیل میں مسیح کی ولادت کا تذکرہ انتہائی مختصر ہے اور گنتی کی چند آیات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، پروفیسر ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ کرسمس کے معنی و مفہوم کے متعلق لکھتے ہیں، لفظ کرسمس کا مطلب مسیح کی رسم ہے۔ یہ تہوار غیر عیسائی مشرکوں اور پروٹسٹینٹس کے ذریعے رومن کیتھولک چرچ میں رائج ہوا۔ انہوں نے اسے کہاں سے لیا ہے؟ عہد نامہ جدید سے نہیں، بائبل سے نہیں، اور نہ ہی ان مستند حواریوں سے جو مسیح علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، بلکہ یہ تہوار 4 صدی عیسوی میں بت پرست اقوام کی طرف سے رومن کیتھولک کلیسا میں آیا۔ نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت۔ اگرچہ دنیا بھر میں عیسائی اقوام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش یعنی کرسمس کا دن 25 دسمبر کو انتہائی جوش و خروش سے مناتی ہے، لیکن عیسائیوں میں کچھ حقیقت پسند مکاتب فکر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ 25 دسمبر حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ دیگر بت پرست اقوام سے لی گئی ایک بدعت ہے۔ فقط یہی نہیں بلکہ تاریخ کلیسا میں کرسمس کی تاریخ کبھی ایک جیسی نہیں رہی، کیونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کسی بھی ذریعہ سے قطعیت سے معلوم نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش موسم گرما میں ہوئی۔ قرآن حکیم اور بائبل سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش موسم گرما میں ہونا عین ثابت ہے، اور دسمبر گرمی کا نہیں بلکہ سردی کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کا مصدقہ ثبوت یہ ہے کہ قصص القرآن کے مطابق جب حضرت مریم جناب عیسیٰ کی پیدائش کے بعد کھجور کے درخت کے نیچے جا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں درخت پر لگی پکی ہوئی کھجوریں کھانے کا حکم دیا۔ یاد رہے کہ کھجوریں موسم سرما نہیں بلکہ موسم گرما میں پکتی ہیں۔ سورہ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ پھر درد سے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بصری ہو جاتی۔ اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑے تو کہہ دینا کہ میں اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ قرآن حکیم کے علاوہ عیسائی دوستوں کی کتاب بائبل سے بھی یہی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما یا موسم میں بہار میں ہوئی،
کیونکہ بائبل میں درج پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق جس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس رات کچھ گدڑیے ارد گرد اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ نمبر 3، دسمبر کو ولادت مسیح کے طور پر مقرر کرنے کا باقاعدہ آغاز بالکل غیر واضح ہے۔ عہد نامہ جدید میں اس بارے میں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اس دن کی بنیاد کے متعلق ایک ہماگیر وضاحت یہ ہے کہ 25 دسمبر در حقیقت پاگان مشرق روم کے تہوار یعنی نامغلوب ہونے والے سورج دیوتا کا یوم پیدائش کی عیسائی شکل دی، جو کہ رومن سلطنت میں ایک مشہور مقدس دن تھا، جسے سورج دیوتا کی حیات نو کی علامت کے طور پر انقلاب شمسی کے دوران منایا جاتا تھا۔ نمبر 4، کرسمس کی حقیقت، انسائکلوپیڈیا امریکانا میں کرسمس کے موضوع پر تحریر کردہ مضمون میں اس اقداء کو یوں کشا کیا گیا: بہت سے مذہبی ماہرین کے مطابق عیسائی کلیسا کی ابتدائی صدیوں میں کرسمس نہیں منائی جاتی تھی۔ لوگ عیسیٰ کی پیدائش کی یاد میں 4 صدی عیسوی میں تہران منانا شروع ہوئے۔ 5ویں صدی عیسوی میں تو مغربی کلیسا نے اس تہوار کو اس دن منانے کا حکم دیا جس دن قدیم اہل روم نے اپنے سورج دیوتا کا جنم دن 25 دسمبر منایا کرتے ہیں، جبکہ مسیح کے اصل یوم پیدائش کا کسی کو کوئی خاص علم ہی نہ تھا۔ نمبر 5، کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں بھی کرسمس کے عنوان کے تحت یہ اعتراف حقیقت کچھ اس طرح موجود ہے: عید میلاد المسیح قدیم عیسائی کلیسا کے ابتدائی مقدس تہواروں میں سے نہ تھی، بلکہ اس تہوار کا اولین ثبوت مصر کے فرعونوں سے ملتا ہے۔ عیسائیت کے اثر و رسوخ سے قبل یورپ خصوصاً روم اور اس کے ماتحت علاقوں میں مشرکانہ تہوار تقریباً 1 جنوری کے ارد گرد بھی منائے جاتے، جو بعد ازاں عید میلاد المسیح یعنی کرسمس کی شکل اختیار کر گئے۔ نمبر 6، مارٹن کولنز اس سلسلے میں اپنے ریمارکس یوں دیتے ہیں: نمرود کی ناگہانی موت 2167 BC کے بعد اس کی ماں سمیرا مس نے آل بابل میں اس عقیدے کا پرچار کیا کہ نمرود ایک دیوتا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بیٹا درخت کے تنے کی مانند ہے کہ جیسے سردیوں کے اختتام پر اس سے ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے، ایسے ہی اس کے مردہ جسم سے اس کی سالگرہ کے دن ایک نئی زندگی جنم لے گی۔ اس کی سالگرہ کے دن اس کی ماں نے یہ اعلان کیا کہ نمرود ہر سر سبز درخت پر آئے گا اور وہاں طائف چھوڑ جائے گا۔ غالباً یہی کرسمس ٹری کی ابتدا بھی ہے۔ اس طرح اس کی سالگرہ سردیوں کے انقلاب شمسی یعنی دسمبر کے آخری ایام میں ایک عید کی حیثیت سے منائی جانے لگی۔ نمبر 7، کرسمس ڈے عیسائی تعلیمات کی روشنی میں بائبل میں بھی مشرکین کے میلوں، عیدوں اور تہواروں میں شرکت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش اختیار نہ کرو۔ نمبر 8، نیز یہ تہوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین میں نہ تھا، بلکہ بعد میں رومی پادریوں نے اسے دین کا شعار بنایا، اس لیے یہ عیسائیت میں بدعت ہے، اور بدعت سے بائبل میں بھی 20 مقامات پر منع کیا گیا ہے۔ فرمان خداوند ہے: بدعات کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ نیز فرمایا: تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اپنے آپ کو جلد ہی ہلاکت میں ڈالیں گے۔ کرسمس ڈے کی شرعی قباحتیں۔ آئیے اب کرسمس ڈے کی وہ خرابیاں اور قباحتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن سے آگاہی حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ لاشعوری میں گمراہی کا شکار نہ ہو اور اپنی دنیا و آخرت برباد نہ کر بیٹھے۔ کفر و شرک۔ 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے عیسائی کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔
گویا عیسائیوں کے نزدیک 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا الیاذ باللہ، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنے سے کفر و شرک لازم آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے سخت ترین کلمہ ہے، کیونکہ جب ہم لاشعوری میں کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو ہم اس بات سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اس بات کا اقرار کفر و شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ جبکہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ ان باطل عقائد کا رد کر رہا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس صورت کریمہ میں کئی مذاہب یعنی عیسائی، یہودی، مشرکین عرب، فلاسفہ اور ہندوؤں کا رد ہے، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے ہیں، ہندو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کے خدا مانتے ہیں، جبکہ فلاسفہ کہتے ہیں عقول اشرا اللہ تعالیٰ سے نکلی ہوئی ہیں اور کائنات کا نظام وہ چلا رہی ہیں، اور ان مسلمان کہلانے والوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ کرسمس ڈے اللہ تعالیٰ کا شدید غیظ و غضب کا سبب ہے، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا کہنا اس قدر خطرناک و خوفناک بات ہے کہ اس کی وجہ سے کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو، آسمان قریب ہیں کہ اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک لمحہ کے لیے غور کیجئے کہ کیا عیسائیوں کو کرسمس ڈے کی مبارکباد پیش کر کے ان کے کفر و شرک میں ہم شریک نہیں ہوں گے؟ کیا انہیں مبارکباد دے کر ہم ان کے اس باطل عقیدے کے اقرار و اعتراف کا جرم عظیم نہیں کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی زیادہ صبر کرنے والا نہیں اس تکلیف دہ بات پر جسے وہ سنتا ہے۔ لوگ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں اور اس کا شریک بناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا رہتا ہے اور ان سے درگزر کرتا رہتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے۔ نمبر 11، کرسمس ڈے اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم تو نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ ہی کوئی میرے برابر ہے۔ نمبر 12، کرسمس ڈے پر عیسائیوں کو مبارکباد کہنے کے لیے میری کرسمس کہنے کا مطلب اللہ کو بیٹا ہونے کی مبارکباد دینی ہے۔ کفار اور یہود و نصارہ کی مشابہت، کرسمس ڈے منانا کفار کی مشابہت ہے۔ معلم انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوم کے رسم و رواج، جشن و تہوار، عادات و اطوار کو اپنانے والے کو اپنے مذہب سے نکل کر ان کے مذہب میں داخل ہونے کے مترادف قرار دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم،
یعنی جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ان میں سے ہے۔ نمبر 13، ان کے عقائد، عبادات اور عادات میں مشابہت رکھنا حقیقت میں ان کے باطل ادیان اور فاسد عبادات کے اظہار اور تبلیغ کا اہم ذریعہ ہے، اور ان کی عادتوں اور صفات میں ان کے ساتھ مشابہت رکھنا امت کی رسوائی، کمزوری، ذلت پستی اور دست نگری کا احساس ہے۔ جس کام میں مسلمانوں کو مخالفت کا حکم دیا گیا ہے اس میں مخالفت دین میں مصلحت، اس کی بقا، اس میں بگاڑ پیدا کرنے والے اسباب کی روک تھام کے لیے ہے۔ اسی طرح اس کام میں ان کی موافقت کرنا جس میں ان کی موافقت سے منع کیا گیا ہے دین کے لیے نقصان دہ اور اسباب فساد میں پھنسانے والی ہے۔ دین میں بدعت، اصطلاح شرع میں بدعت سے مراد ہے کہ دین میں کوئی ایسا کام جاری کرنا جس کا پہلے وجود نہ ہو، یا دین میں کوئی ایسا امر ایجاد کرنا جو شریعت کے مشابہ ہو اور اس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب اور عبادت مقصود ہو۔ کرسمس ڈے دین اسلام میں ایک بدعت ہے۔ اسلام میں مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں مقرر ہیں، تیسری عید کا وجود کہیں بھی نہیں ہے، اور دین اسلام میں بدعت جاری کرنا کتاب و سنت اور اجماع امت کے اقوال کی روشنی میں حرام ہے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت و خلاف ورزی کے مترادف ہے، اور جو انسان کے لیے جہنم کا موجب بننے کے لیے کافی ہے۔ بنائے بری بدعت ایک قابل نفرت اور مذموم فعل ہے، اس کا فاعل بھی مذمت کے لائق ہے۔ امت کو اس کی برائی سے ڈرایا گیا ہے اور اس کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بدعت ایجاد کرنے پر زجر اور توبیخ فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم۔ کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر فیصلے کا دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اس آیت میں بدعت ایجاد کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے، اور آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ شارع نے بدعت کو قبیح اور بدعت کے کام کو برا سمجھا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک حدیث مذکور ہے جو بدعت کی مذمت اور اس کی حرمت کے لیے کافی ہے۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں نئے نئے امور ایجاد کرنے سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نیا کام جاری کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ نمبر 14، دین میں غلو، یعنی غلو کے معنی حد سے نکل جانے کے ہیں۔ دین میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاد و عمل میں دین نے جو حدود مقرر کی ہیں ان سے آگے بڑھ جائیں۔ مثلا انبیاء کی تعظیم کی حد یہ ہے کہ ان کو خلق خدا میں سب سے افضل جانے، اس حد سے آگے بڑھ کر انہیں کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دینا اعتقادی غلو ہے۔ اسلام سے قبل ادیان و مذاہب میں بھی غلو پایا جاتا تھا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی الوہیت کا دعویٰ کیا، جس کو روایات نے بھی بیان کیا ہے اور قرآن نے بھی اس کی عکاسی کی ہے۔ قرآن کریم نے ان کی خرافاتی نظریہ کو کچھ یوں نقل کیا ہے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب ان کی زبانی باتیں ہیں، ان باتوں میں وہ بالکل اس کے مثل ہیں جو ان کے پہلے کفار کہتے تھے۔ اللہ ان سب کو قتل کرے، یہ کہاں بہہ کے جا رہے ہیں۔ اسلام میں غلو فی الدین کی سخت ممانعت اور قرآن کریم و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلو کی مذمت اور عقیدہ تثلیث کی نفی کی گئی ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق
انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح علیہ السلام بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہیں۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں۔ اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف اسی کی عبادت کرو، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ قرآن مجید کے بعد حدیث رسول میں غلو کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین فانہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ اے لوگو، تم دین میں غلو کرنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا تھا۔ نمبر 15، کفار کی تہواروں میں شرکت، کفار کے تہواروں میں شمولیت کرنا یا اس پر تہنیت دینا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ خاص ان کے تہوار ہیں، 4 صورتوں میں سے خالی نہیں ہیں۔ حرام، پہلی صورت یہ ہے کہ محض ایک سماجی لحاظ کے طور پر شریک ہو، ان تہواروں کی تعظیم مقصود نہ ہو اور نہ یہ اعتقاد ہو کہ وہ لوگ کسی صحیح عقیدہ پر ہیں۔ خالی مبارکباد دینے والے شخص پر ایسی صورت کے صادق آنے کا امکان زیادہ ہے بنسبت ایسے شخص کے جو پہنچ کر ان کی تقریب میں شریک ہوتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ اس سے ان کے ایک باطل میں آدمی کی شرکت بہرحال ہو گئی ہے، نیز یہ ان کے شعائر کی تعظیم کا ایک ذریعہ بنتا ہے اور ان کے دین کو ایک طرح کی سند سنگت عطا کرنا ہے۔ سلف کی کثیر تعداد نے آیت والذین لا یشہدون الزور الفرقان کی 72 تفسیر میں اس سے مراد مشرکین کی عیدوں میں موجودگی دکھانا مراد لیا ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان لکل قوم عیدا نہایت واضح دلیل ہے کہ عیدوں اور تہواروں کے معاملے میں ہر قوم کا اختصاص ہے۔ نمبر 2، شدید حرام۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس شرکت میں کسی ہوس کو دخل ہو، مثلا یہ کہ وہاں شراب یا رقص یا عورتوں کا ہجوم وغیرہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حرمت میں پہلے والی صورت سے زیادہ سنگین ہے۔ نمبر 3، بدعت ضلالت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس شرکت سے آدمی کا مقصد تقرب خداوندی ہو، مثلا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ رسول تھے، لہٰذا میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد میں شرکت کر رہا ہوں، جیسا کہ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ اس کا حکم بدعت ضلالت ہوگا۔ یہ اپنی سنگینی میں میلاد منانے سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ جس تقریب میں شرکت کرتا یا اس کی مبارکباد دیتا ہے، اس کے منانے والے معاذ اللہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں۔ نمبر 4، کفر۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ آدمی ان کے دین کو ہی سرے سے قابل اعتراض نہ جانتا ہو، بلکہ ان کے شاعر سے راضی ہو اور ان کی عبادات کو ہی درست سمجھتا ہو، جیسا کہ ماضی میں یہ نظریہ یوں بیان کیا جاتا تھا کہ سب ایک ہی معبود کو پوجتے ہیں، بس راستے جدا جدا ہیں، اور جیسا کہ آج اس نظریہ کو وحدت ادیان اور اخوت مذاہب جیسے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو کہ در حقیقت فری میسن کے دیے ہوئے نعرے ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ کفر ہے جو کہ آدمی کو ملت سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا،
اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ حرام کاموں میں شرکت۔ کرسمس ڈے میں شرکت دراصل شریعت کے حرام کردہ کاموں میں شریک ہونا ہے، کیونکہ آج کل کرسمس ڈے میں رات کے 12 بجنے کا رقص و شراب، ناچ و گانے اور ہیجان انگیز موسیقی سے انتظار کیا جاتا ہے، اور 12 بجنے پر آتش بازی کی جاتی ہے اور غبارے پھوڑے جاتے ہیں۔ اور اسلام میں ناچ گانا، شراب نوشی، مرد و زن کا اختلاط اور فحاشی و بے حیائی سے سختی سے منع کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ آیت میں لفظ زور پر سلف کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ ابو بکر خلال رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں پورے اسناد کے ساتھ تابعی مفسر محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے آیت کی تفسیر نقل کی، فرمایا والذین لا یشہدون الزور میں نصارہ کا تہوار شعانین آتا ہے۔ پھر تابعی مفسر مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ اس سے مراد مشرکین کے تہوار ہے۔ پھر تابعی مفسر ربیع بن انس رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ اس سے مراد مشرکین کے تہوار ہے، اور اسی معنی میں تابعی مفسر اکرمہ رحمہ اللہ سے روایت ہوئی کہ یہ ایک جشن تھا جو زمانہ جاہلیت میں منایا کرتے تھے۔ قاضی ابو یعلا نے اس مسئلہ کو فی النہی عن حضور اعداء المشرکین کے تحت بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام اور فقہائے اسلام کے فرامین عید کرسمس کے حوالے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے دشمنوں سے ان کے تہوار میں اجتناب کرو، غیر مسلموں کے تہوار کے دن ان کی عبادت گاہوں میں داخل نہ ہو، کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غیر مسلموں کی سرزمین میں رہنے والا مسلمان ان کے نوروز، نیو ایئر اور ان کی عید کو ان کی طرح منائے اور اسی رویے پر ان کی موت ہو تو قیامت کے دن وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ کفار کے عید پر انہیں مبارکباد پیش کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کو صلیب کے آگے سجدہ کرنے پر مبارکباد پیش کرنا۔ اگر کوئی شخص 50 سال اللہ کی عبادت کرے پھر مشرکین کے عید کے موقع پر اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے کسی مشرک کو ایک انڈا ہی تحفہ دے دے تو اس نے کفریہ کام کیا اور اپنے تمام اعمال ضائع کر لیے۔ شرکیہ و کفریہ کلمے۔ 25 دسمبر کو میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شرک ہے، اس سے بچیں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں اور دوستوں کو اس شرک والی لعنت سے بچائیں۔ عام روٹین میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ ہنسی خوشی مذاق میں یا طنزیہ طور پر یہ الفاظ دوسروں کو کہتے ہیں، جن میں آپ کے دوست، دشمن، رشتہ دار، گھر والے سب ہی آ جاتے ہیں۔ اس وقت ہم ایسے الفاظ منہ سے نکال کر دوسروں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات کلیئر کر دوں کہ مذاق ہی مذاق میں وہ کفر کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں جگہ جگہ شرک سے ڈرایا اور شرک کی جتنی اقسام ہو سکتی ہیں ان کی ہر ممکنہ وضاحت کر کے اس کے قریب پھٹکنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ شرک تو دور کی بات، وہ تمام ذرائع جو شرک تک لے جانے کا موجب بن سکتے ہیں ان ذرائع کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ جو لوگ میری کرسمس کو بہت ہلکے پھلکے انداز میں لے کر فتویٰ عائد کر رہے ہیں کہ کرسمس کی مبارکباد دینے میں کچھ حرج نہیں، انہیں یا تو شرک کی قباحت تو شناعت سے واقفیت نہیں یا پھر وہ شریعت کا مزاج پہچاننے سے قاصر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا نبی تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب آپ کا ایک کرسچن کو اس کے غلیظ ترین عقیدے پر تنبیہ کرنے کے بجائے اس کی خوشیوں کو بانٹنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ کفار سے محبت و دوستی۔ کوئی بھی تہوار یا عید اس امت کی شریعت اور اس کے مناسک کا حصہ ہوتی ہے، لہذا کسی قوم کی عیدوں پر موافقت ظاہر کرنا یا اس میں شرکت کرنا
اس کے باقی شعائر پر رضامند ہونے جیسا ہے۔ عیسائی اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد تازہ کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے ایک نبی کی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ عیسائی انہیں رب بھی مانتے ہیں۔ عقیدہ تثلیث کی حامل ایک ایسی قوم جو اپنے نبی کو اپنے الہ کا بیٹا تصور کرتی ہو اور پوری دنیا میں گھوم گھوم کر اس ناقابل فہم اور ناقابل قبول شرکی عقیدے کو پھیلاتی ہو اور عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہو۔ انبیاء کی توہین پر مبنی اس عقیدے اور اس سے جڑی عید میں شریک ہونا یا اس پر راضی و موافق ہونا ان سے محبت اور دوستی کی علامت ہے، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق حرام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں۔ پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پوشیدہ پیغام بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرما دیا، تم میں جو شخص مشرکوں کو اپنا دوست بنائے گا وہ دین اسلام کی سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے شدت سے منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ آیت کا حکم واضح ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی بہتر نہیں ہے۔ اس سے بڑی دشمنی کا معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے اولاد گھر لیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ لوگوں کے دو تہوار تھے جن میں وہ کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے عرض کیا ان دو مواقع پر جاہلیت میں ہم کھیل تماشا کر لیتے تھے۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک اللہ نے ان دونوں کو بدل کر تمہیں ان سے بہتر تہوار دیے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ بات سخت ناگوار تھی کہ جاہلیت میں منائی جانے والی کوئی شے یا اس کی ہلکی سی رمق بھی مسلمان کو مسرور کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جاہلیت کے تہواروں کے بدلے مسلمانوں کے عیدین کا تحفہ دیا اور ان کی مطابقت کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اللہ کے رسول اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ امت میں غیروں کی تقلید کا دروازہ اگر ذرا سا بھی کھلا رہ گیا تو پھر نہ جانے کتنے فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ جیسا کہ آج ہمارے سامنے حالات ہیں، سنت نبوی سے انحراف نے ہمارے سامنے کئی طرح کے مصائب لا دیے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ہر جگہ ہر موقع پر مسلمانوں کو خالف المشرکین کی ترغیب دی۔ درج بالا دلائل سے کرسمس ڈے کی حقیقت واضح ہو گئی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو مغربی بد تہذیبی اور فرنگی بد تہذیبی سے محفوظ رکھے، ظاہری فریب کاری و ملمہ سازی کی فریفتگی سے بچائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جیسا عقیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے تجاوز کرنے سے بچائے، آمین۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معزز قارئین و سامعین، آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے